السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ہماری امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان اور ایک خدا کے منکر دہریہ کے درمیان ایک مناظرہ طے ہو گیا۔ مناظرہ اس بات کا تھا کہ وہ دہریہ، وہ خدا کا منکر، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس عالم، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مناظرہ اس بات کا تھا کہ کیا اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی عالم کا خالق ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کا مناظرہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان اور اس خدا کے منکر دہریہ کے درمیان طے ہو گیا۔ وقت بھی بتا دیا گیا کہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ آنا ہے۔ تو جس دن وہ ٹائم آ گیا، جس دن مناظرہ ہونا تھا، تو وہ خدا کا منکر دہریہ وقت سے پہلے مناظرہ ہونے والی جگہ پر پہلے موجود تھا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان وہاں پر نہیں گئے۔ تو وہ خدا کا منکر کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان اسی مجلس پہ پہنچے جہاں پر مناظرہ ہونا تھا۔ وہاں پر اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے، یعنی کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہاں، اس عالم کا، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، لیکن ان خدا کے منکروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس عالم کا، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس دہریے نے دیکھا کہ مسلمان کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان مجلس میں تشریف لے آئے، تو وہ خدا کا منکر دہریہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر آپ کو وقت کی پابندی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اے خدا کے منکروں، میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ اگر تم لوگ اس کو مان لو گے تو یہ مناظرہ ہی ازسر نو ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ میں جب اس مناظرے کی جگہ پر آ رہا تھا تو راستے پر میں نے ایک دریا دیکھا اور اس دریا کے قریب ایک درخت دیکھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت خود بخود آٹومیٹک کٹا اور زمین پر گرا اور فوراً ہی اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، کوئی تختہ بنانے والا نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی تختے کشتی میں تبدیل ہو گئے، وہ کشتی خود بخود دریے پر آئی اور چلنا شروع کر دی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اس کشتی کا چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مسافروں کو کا سفر طے کراتی تھی، لیکن اس کشتی کا چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کشتی خود بخود لوگوں سے، اپنے کرایہ داروں سے کرایہ بھی وصول کرتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو وہ خدا کا منکر دہریہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اے خدا کے منکروں، اگر یہ کشتی کا آٹومیٹک خود بخود دریا میں چلنا اور ایک طرف کے مسافروں کو دوسرے طرف چھوڑ دینا، اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ بھی تم تو اس سے بڑا جھوٹ مانتے ہو کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج یہ خود بخود نہیں، بلکہ یہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، اور وہ ان سب کا پیدا کرنے والا اور ہم سب کا پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان یہ تقریر فرما رہے تھے تو وہ دہریہ بغور سماعت فرما رہا تھا، سن رہا تھا، اور اس کے دل میں اثر آ گئی۔
اور اثر کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر نصیحت کرتے تو پہلے اپنے اندر دیکھ لیتے کہ یہ بات میرے اندر تو پائی نہیں جاتی، تب نصیحت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور یہ ہے کہ خود نماز نہ پڑھیں لیکن دوسروں کو نصیحت ضرور کریں گے، خود روزہ نہیں رکھیں گے لیکن دوسروں کو نصیحت ضرور کریں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لیے وہ نصیحت کام میں نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ تھے جو پہلے وہ کام خود کیا کرتے تھے، بعد میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان نے جب یہ تقریر کی تو اس خدا کا منکر دہریہ ایمان لے آیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور شرک سے باز آ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔